اسلام میں دیے گئے حقوق۔ اسلام بطور ذاتہ حیات اور نظام معاشرت انسانوں سمیت تمام جانداروں کے بنیادی حقوق کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ حقوق سماجی حیثیت یا اکثریت و اقلیت کی سیاست پر مبنی نہیں اور نہ ہی ان کی بنیاد نسلی یا مذہبی امتیازات پر ہے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کا وقار برقرار رکھتے ہوئے باہمی حقوق کا ایک ایسا جامع نقطہ نظر پیش کرتا ہے جس کے تحت سماجی ذمہ داری کا مضبوط احساس فروغ پاتا ہے۔ ان میں والدین، گھرانے، پڑوسی، مہمان ولیل، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اسلام میں دیے گئے حقوق۔ اسلام بطور ذاتہ حیات اور نظام معاشرت انسانوں سمیت تمام جانداروں کے بنیادی حقوق کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ حقوق سماجی حیثیت یا اکثریت و اقلیت کی سیاست پر مبنی نہیں اور نہ ہی ان کی بنیاد نسلی یا مذہبی امتیازات پر ہے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کا وقار برقرار رکھتے ہوئے باہمی حقوق کا ایک ایسا جامع نقطہ نظر پیش کرتا ہے جس کے تحت سماجی ذمہ داری کا مضبوط احساس فروغ پاتا ہے۔ ان میں والدین، گھرانے، پڑوسی، مہمان ولیل، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اسلام میں دیے گئے حقوق۔ اسلام بطور ذاتہ حیات اور نظام معاشرت انسانوں سمیت تمام جانداروں کے بنیادی حقوق کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ حقوق سماجی حیثیت یا اکثریت و اقلیت کی سیاست پر مبنی نہیں اور نہ ہی ان کی بنیاد نسلی یا مذہبی امتیازات پر ہے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کا وقار برقرار رکھتے ہوئے باہمی حقوق کا ایک ایسا جامع نقطہ نظر پیش کرتا ہے جس کے تحت سماجی ذمہ داری کا مضبوط احساس فروغ پاتا ہے۔ ان میں والدین، گھرانے، پڑوسی، مہمان ولیل، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اسلام میں دیے گئے حقوق۔ اسلام بطور ذاتہ حیات اور نظام معاشرت انسانوں سمیت تمام جانداروں کے بنیادی حقوق کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ حقوق سماجی حیثیت یا اکثریت و اقلیت کی سیاست پر مبنی نہیں اور نہ ہی ان کی بنیاد نسلی یا مذہبی امتیازات پر ہے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کا وقار برقرار رکھتے ہوئے باہمی حقوق کا ایک ایسا جامع نقطہ نظر پیش کرتا ہے جس کے تحت سماجی ذمہ داری کا مضبوط احساس فروغ پاتا ہے۔ ان میں والدین، گھرانے، پڑوسی، مہمان ولیل، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اسلام میں دیے گئے حقوق۔ اسلام بطور ذاتہ حیات اور نظام معاشرت انسانوں سمیت تمام جانداروں کے بنیادی حقوق کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ حقوق سماجی حیثیت یا اکثریت و اقلیت کی سیاست پر مبنی نہیں اور نہ ہی ان کی بنیاد نسلی یا مذہبی امتیازات پر ہے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کا وقار برقرار رکھتے ہوئے باہمی حقوق کا ایک ایسا جامع نقطہ نظر پیش کرتا ہے جس کے تحت سماجی ذمہ داری کا مضبوط احساس فروغ پاتا ہے۔ ان میں والدین، گھرانے، پڑوسی، مہمان ولیل، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اسلام میں دیے گئے حقوق۔ اسلام بطور ذاتہ حیات اور نظام معاشرت انسانوں سمیت تمام جانداروں کے بنیادی حقوق کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ حقوق سماجی حیثیت یا اکثریت و اقلیت کی سیاست پر مبنی نہیں اور نہ ہی ان کی بنیاد نسلی یا مذہبی امتیازات پر ہے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کا وقار برقرار رکھتے ہوئے باہمی حقوق کا ایک ایسا جامع نقطہ نظر پیش کرتا ہے جس کے تحت سماجی ذمہ داری کا مضبوط احساس فروغ پاتا ہے۔ ان میں والدین، گھرانے، پڑوسی، مہمان ولیل، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی شامل ہیں۔